جس نے اپنے کلام کی قدرت کو جو ہے اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور اپنے لوگ اس کے لوگ جو ہیں وہ ان خطوں کی صورت میں کلام کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ آج جو ہے ہم اس حصہ کو ہم جانیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ یعقوب جو ہے یہ یوحنا کا بھائی ہے اور یہ زبدی کا بیٹا ہے، اور اس نے اس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو اس طرح سے لکھا ہے: اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس میں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں آج کے جو ہے وہ اس لحاظ سے اس ویو پر لے کر جانا چاہتا ہے کہ ہم جو کلیسیا جو ہے، ہم لاسٹ ٹائم ہم سیکھ رہے تھے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے، اور مسیح کے بدن میں جو ہے بہت سارے اعضاء ہیں، مطلب عضو ہیں، یا بہت سارے بدن کے پارٹس ہیں، یا ہاتھ پاؤں، اور ان کو کاؤنٹ کرے تو بہت سارے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ پاؤں کا کام کرتا ہے، کوئی ہاتھوں کا کام کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ سنگنگ کا کام کرتا ہے، منہ کا کام کرتا ہے، کوئی ہیڈ کا کام کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اسی طرح جو خادم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا کو لے کر چلنے والا استاد کہہ سکتے ہیں آپ، رہبر کہہ سکتے ہیں، رہنمائی کرنے والا کہہ سکتے ہیں، اور اس کو چرچ کا پاسٹر کہہ سکتے ہیں، اس کو چرچ کا لیڈر کہہ سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور جو یعقوب ہے اس بات کو اس طرح سے وہ بیان کرتا ہے کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ کلیسیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے بڑھتے ہیں، بڑھنا چاہیے خدا کی جلال کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، لیکن جو یعقوب ہے اس بات کو اس طرح سے کہتا ہے کہ we have need to prepare ourselves، اور موسٹلی امپورٹنٹ جو ہے وہ اپنی زبان کو لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو زبان سے خطا نہ کرے۔ اس میں ہم بہت سارے لوگ جو استاد ہیں یا خدا کے کلام کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پالوس رسول کہتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں استاد ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم استاد نہ بنو، تم سکھانے والے نہ بنو۔ جتنا ہم نے خدا کے کلام سے، خدا کی قدرت سے، اپنے دائیں بائیں بہت سارے خادموں سے، بہت ساری جگہوں سے، چرچز سے اور سنڈے اسکول سے اور کہیں سے بھی ہم نے سیکھا ہے، تو اس سے پہلے ہم کیا بنتے ہیں؟ استاد بننے سے پہلے ہمیں شاگرد بننا ہے۔ ہاللویا۔ اور جب ہم شاگرد اچھے نہیں بن سکتے تو استاد کیسے اچھے بن سکتے ہیں؟ یہ پہلا وہ سٹیپ ہے کہ ہم نے شاگرد بننا ہے، اور ہم خدا کے کلام میں ان جو ہے خدا کے خادموں کو دیکھتے ہیں، یوحنا کو دیکھتے ہیں، پترس کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہ کیا تھے؟ وہ شاگرد بنے، پہلے یسوع مسیح کی تابعداری، استاد کے جو ہے وہ ہینڈ اوور رہے، اس کی تابعداری کرتے رہے، اس کے منہ سے جو بات نکلنے سے پہلے وہ ریڈی رہتے تھے کہ ہاں پترس جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دے۔ اس طرح کا جوش، اس طرح کی برکت، اس طرح کی قدرت ان کے اندر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ شاگردیت ان کے اندر تھی، اوبے کرنا ان کے اندر تھا۔ اور جب ہم اوبے کرتے ہیں، خدا کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے موافق چلتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمیں استاد، وقت کے حساب سے ہمیں استاد ہونا چاہیے۔ لیکن یعقوب جو ہے وہ اس بات کو اس طرح سے کیوں بیان کرتا ہے کہ تم میں، اے بھائیو، تم میں زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ ہم جو ہیں اکثر بولنے میں یا اکثر جو ہے ہم خطا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اس بات سے بچانا چاہتا ہے کہ ہم استاد جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ زیادہ جو ہے وہ دکھ سہیں گے، یا زیادہ جو ہے وہ پنشمنٹ ہوگی، یا زیادہ جو ہے وہ اس کی تکلیف ہوگی، یا دکھ میں رہیں گے، تو بھی وہ اس سے نہیں کہتا کہ تم استاد نہ بنے۔ ایک استاد خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ استاد جو بنتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ خادم کہلاتے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ پاسٹر کہلاتے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ
बड़े बड़े नाम डॉक्टर और बहुत कुछ नाम लिखते हैं, कभी भी मैं समझता हूं कि खुदावंद का कलाम जो है प्रिपेयरली हमें शागिर्दियत में ये सिखाता है कि हम जब शागिर्द बनते हैं तो क्या होता है, हम यीशु मसीह के साथ बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या होते हैं, बपटाइज होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। इट्स मीन हमारी पुरानी इंसानियत पूरी उन जो है वो उन गुलामी की चीजों के साथ दफन होती है और हम जी उठते हैं। और जी उठने के बाद क्या है, हम मसीह में नई क्रिएशन होते हैं। और जब हम मसीह में नई क्रिएशन होते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है हमारी खुदी, हमारी शेखी, हमारा बड़ापन, हमारा बड़ा बूढ़ बढ़ाना, हमारे जो है वो दिखावे, वो सारे के सारे क्या कर दिए हैं, हमने यीशु मसीह के साथ दफन कर दिए। हालेलुया। और हम नई क्रिएशन किस में है, यीशु मसीह में है। हम यीशु मसीह में नए लोग हैं। हम में शेखी, बुगज, धोखाबाजी, फ्रेब, फ्रॉड, चोरी, मकारियां सब हमने क्या किया है, उनको दफन कर दिया है। यानी पहले हम उसके साथ दफन होते हैं और फिर यीशु के साथ जी उठते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह में किसी किस्म की खता नहीं पाई गई। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि आएंगे उस हिस्से की तरफ। हालेलुया। मैथ्यू की किताब और मैथ्यू के मत्ती की इंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत में से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 10 to 11। और खुदावंद का कलाम यहाँ पर इसलिए इस तरह से फरमाता है, और जब वो घर खाना खाते बैठा तो ऐसा हुआ कि वो बहुत से मसूल लेने वालों और गुनागार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है, यानी वो ये चाहते थे कि ये अगर उस्ताद है तो जैसे हम बड़े बड़े लोगों में बैठते हैं, जैसे हम जो है वो जो है काहिन है, जैसे हम जो रोब के साथ रहते हैं, या हम वाइट पोशाकें पहनते हैं, या हम ऊंचे मर्तबे पर हैं, या हमारी इज्जत जो है वो कहीं बड़ी है, तो ये जो है ये अगर उस्ताद है, तुम्हारा उस्ताद इन मसूल लेने वालों के साथ, इन गुनाहगारों के साथ क्यों बैठता है और क्यों खाना खाता है। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा की वो कुदरत है, खुदा का वो जोर यीशु मसीह के वसीला से जाहिर होता है कि बीमार को तबीब की जरूरत है। हालेलुया। यानी गुनाहगार को एक नेकोकार की जरूरत है कि उसके वसीला से वो बच सके। इसीलिए जब बीमार इंसान होता है तो उसको डॉक्टर के पास किस लिए लेकर जाते हैं, इसलिए उसके पास लेके जाते हैं कि उससे वो डॉक्टर है, लेकिन वो ओहदेदार है, वो आपको क्या करेगा, वो मेडिसिन देगा, वो आप उससे शिफा पाएंगे। इसका मतलब यही है कि बीमार को किसकी जरूरत है, बीमार को डॉक्टर की जरूरत है। और डॉक्टर कौन है, वो यीशु मसीह अपने आप को वहां पर जाहिर करता। हालेलुया। क्योंकि वो जो है उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, वो रास्तबाज है, खुदा का बेटा है, खुदा की तरफ से मखसूस किया हुआ गया बर्रा है, खुदा की तरफ से भेजा गया वो बर्रा है, खुदा की तरफ से जो है वो हमारे गुनाह उठाने के लिए आया है। इसलिए वो कहता है कि गुनाहगारों को किसकी जरूरत है, उस गुनाहगारों की जरूरत नहीं, बल्कि रास्तबाज की जरूरत है। हमारी जो हम गुनाहगार थे, हमारी गुनाह खताएं उसने उठा ली और उसके सबब से हम क्या ठहरे, हम रास्तबाज ठहरे, मुफ्त में रास्तबाज, उस पर ईमान लाने के वसीला से। और जब हम गुनाहगारों के साथ बैठेंगे नहीं तो हाउ वी कैन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टू देम।
ہم ان کو کیسے خدا کا کلام سکھا سکتے ہیں؟ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ، آج نہیں بلکہ بہت ساری، اس وقت جب میں خدا کے کلام سے دور تھا یا میں خدا کے کلام کو جانتا نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک پاسٹر بنوں، کیونکہ میرے سامنے جو پاسٹروں کی امیج تھی یا پاسٹروں کے کام تھے وہ اچھے نہیں تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا۔ اور خدا جب آپ کو بلائے، جب خدا آپ کو پکارے، جب خدا آپ سے کہے کہ میرے بیٹے یہ کام کر، تو پھر آپ کون ہو جو انکار کرو؟ اگر خدا کے کلام میں سے خدا نے یونا نبی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو نینوا کو جا اور وہ ترسیس کو جائے گا، تو پھر کیا ہوگی؟ پھر لائف میں پرابلم اور بھوچال آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، طوفان آئیں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے شروع ہوں گے۔ ہاللویا! لیکن خدا جو ہے وہ آپ کو ان سے بچانا چاہتا ہے۔ جب آپ کو اس نے بلایا اور اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے بلایا ہے، تو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے۔ اور یہاں پر شاگرد جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس نے کسی مصول لینے والے کو، کسی مچھلیاں پکڑنے والے کو، اور ان کو کیا کیا؟ ان کو بلایا اور ان کو شاگردیت دی، اور پھر وہ آج جو ہے استاد کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے پر ہم جو ہے وہ کہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ نہیں کرنا۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں خدا کی خدمت سمجھ کے، خدا کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے۔ یہ نہیں کہ آج ایک خادم کو دوسرا خادم کس طرح پکارتا ہے، چھوڑیں اس کو، آپ اس کا رسپونڈ بھی نہ دیں، کیونکہ اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے، آپ فرنٹ سیٹ پہ ہوں یا آل دا وے بیک، شوز جہاں پر رکھے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو جاب ملے، یو ہیو نیڈ ٹو ڈو اٹ۔ ہمیں خدا کے جلال کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی بلاہٹ، اس کی کرم کی نگاہ آپ پر ہی ہے جس نے آپ کو بلایا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے۔ کچھ جو ہیں وہ بلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بن بلائے ہوتے ہیں، اور جو بن بلائے ہوتے ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ دفن نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اپنے جو ہے ان دنیاوی چیزوں کو وہ بھی ساتھ رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی مال و دولت کے لیے، اس خدا کے ہیکل کو ایک چوروں کی کھو بنانے کے لیے، جس طرح ہمیں خدا یسوع مسیح اس بات سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے انہیں تجارت گاہ بنا دیا ہے، تم نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ چوروں کی کھو بنا دیا ہے، تم نے انہیں کبوتروں کے پنجروں کی جگہ بنا دیا ہے، تم نے انہیں جانوروں کے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ بلکہ یہ کیا تھا؟ یہ خدا کا گھر تھا، اور آج بھی خدا کا گھر اس کی کلیسیا کا بدن ہے، اور اس کی کلیسیا کا بدن جو ہے ہم اسے تجارت گاہ نہیں بنا سکتے۔ ہمیں ایمانداری سے، دیانتداری سے، جس طرح ہم نے خدا کے کلام میں سے لاسٹ ویک پڑھا کہ جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی چیزوں کو سیل کر کے ان شاگردوں کو دیتے تھے، یعنی ان استادوں کو دیتے تھے، اور وہ انہیں جس طرح وہ چاہتے استعمال کرتے تھے خدا کے جلال کے لیے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے محل بناتے جائیں، ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے بچے کو تو جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور جو کلیسیا کا بدن ہے، جو کلیسیا کا بچہ ہے، جو غریب ہے، اس کو پرائمری اسکول میں ایڈمٹ کریں۔ نہیں، ہمیں جس طرح میں اپنے آپ کو اپنے لیے یا میں اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہوں، اسی طرح ہمیں چرچ کے ہر ایک فرد کے لیے سوچنا۔ ہاللویا! اس کے جلال کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے، اس کی شان کے لیے ہمیں اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ ہاللویا! کیونکہ اس نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ ہمیں استاد بنایا، اس نے ہمیں چرواہا بنایا، ہمیں اس نے لیڈر بنایا، ہمیں اس نے اپنے کلام سے بھرا ہے تاکہ اس کا نام جلال پائے، تاکہ اس کا نام پاک مانا جائے۔ کلیسیا کا بچہ بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے جیسے ایک پاسٹر کا بچہ ہے۔ اور ایک خادم سے میں نے اس طرح سے سیکھا، میں تھوڑا مشکل میں تھا کہ میں نے اس سے جو اس نے الفاظ کیے میرے لیے، میں بہت اپسٹ تھا، کیونکہ اس جگہ پر میں نیا تھا، میں لوگوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن خدا نے مجھے اس خدمت کے
के वसीला से जो मैं उसकी नजर में रहकर करता था और मेरी आंखें जो है उस खिदमत की ऊपर लगी हुई थी कि मुझे जो है वो दूसरों के लिए बेहतर करना है, मुझे जो है दूसरों की हेल्प करनी है, मुझे जो है वो दूसरों की मदद करनी है, चाहे मेरे पास खाना खाने के लिए जगह थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा का नाम जलाल पाता था। और उसी चर्च में रहते हुए उस शख्स ने मुझसे कहा कि ये क्या है, ये चर्च है, इसमें ये भेड़ें हैं और हम चरवाहे हैं। जब आप चरवाहे बनोगे और कलीसिया जो है वो भेड़ें बनेगी, इसका मतलब ये ऐसे निकलता है कि भेड़ें जो कुछ लाती हैं वो चरवाहे के लिए है और चरवाहे ने उन्हें भेड़ें ही समझना है। हाँ, उनसे कोई रिलेशन नहीं है, उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हम मसीह का बदन कैसे है? और इस बात ने मुझे बहुत झंझोड़ा कि हम जो है मसीह का प्याला और मसीह का बदन खाते हैं और खुदा ने जो है हमें खादम या लीडर बनाया है, तो हमें जिस तरह यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों